بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو میں نے آج کچھ ضروری جملے جو کہ ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے عربی میں، وہ آپ کے سامنے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں گا، تو ذرا توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بعض ساتھی پھر کہتے ہیں کہ آپ لکھتے کسی اور طرح ہیں، بولتے کسی اور طرح ہیں۔ لکھوں گا تو ویسے ہی جیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے اندر میں آپ کو لہجہ سکھا رہا ہوں کہ جس طرح عرب بولتے ہیں ویسے آپ بولنا سیکھ لیں۔ تو بعض جو الفاظ ہیں وہ لکھنے میں اور طرح آتے ہیں اور بولنے میں اور طرح آتے ہیں، تو ان کو ویسے ہی بولتا ہوں میں جیسے، اور لکھنے کی کوشش ویسے کرتا ہوں جیسے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے قال ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہتے ہیں گالا، ٹھیک ہے، تو وہ قاف کو گاف بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ ذرا میرے جو میں بولتا ہوں اس پر ذرا فوکس رکھا کیجیے کہ بھی کیسے بولا جا رہا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن پھر بھی بندہ کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اس کو مستوصف بولتے ہیں یا مجمع، جس کو ہم کلینک بولتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو جو عربی بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہر دفعہ، وہ میں آج آپ کو چند جملے سمجھا دوں تاکہ آپ کو دقت پیش نہ آئے، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ داخل ہوں گے کلینک میں، سب سے پہلے استقبالیہ پہ جائیں گے، وہاں جا کر آپ ڈاکٹر کی پرچی لیں گے جس ڈاکٹر سے آپ کو ملنا ہے، یعنی جس ڈاکٹر سے آپ کی اپوائنٹمنٹ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو ڈاکٹروں کی بہت اقسام ہوتی ہیں، یہ فلانا اسپیشلسٹ ہے، یہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، یہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو ڈاکٹروں کے نام بھی بتاؤں گا کہ کون سے ڈاکٹر کو کیا بولا جاتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ پہنچیں گے استقبالیہ پہ تو آگے یا تو آپ کا استقبالیہ پر آپ کو کوئی میل ملے گا یا فیمیل ملے گی۔ اگر میل ہو تو آپ نے اس کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لو سمحت اگر میل ہے، اور اگر فیمیل ہے تو لو سمحتی، ٹھیک ہے؟ لو سمحت، لو سمحتی، یہ ایک انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی احترام کے ساتھ جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو اس کے شروع میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لو سمحت ابغى طبيب عام، یعنی اگر آپ عام میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے طبیب عام، ابغى طبیب عام، مجھے میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملنا ہے، تو وہ آپ کو جو ہے اس کی پرچی بنا دے گی، جو بھی اس کی چارجز ہوں گے وہ آپ سے لے لیں گے، اور پھر اگلا پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کو دانتوں والے ڈاکٹر سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے ابغى طبیب اسنان، یہ نیچے میں نے سارے ڈاکٹروں کے نام لکھ دیے ہیں، تو ابغى شروع میں لگا لینا آپ نے، یہ لکھا ہوا ابغی ہے لیکن بولنا کیا ہے؟ ابغى، سمجھ آ رہی؟ ابغى طبیب اسنان، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح اگر بچوں کو دکھانے گئے ہیں تو آپ کہیں گے ابغى طبیب اطفال، ابغى طبیب اطفال، چائلڈ اسپیشلسٹ سے ملنا ہے۔ دل کا کوئی مسئلہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو، دل کے ڈاکٹر سے ملنا ہے تو ابغى طبیب قلب، قلب بھی کہہ سکتے ہیں اور قلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ابغى طبیب قلب۔ قلب بولیں گے تو زیادہ اچھی عربی سمجھی جائے گی کیونکہ آج کل ہی بولی جا رہی ہے، لفظ بولنے میں قلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سکن اسپیشلسٹ، کوئی جلد کا مسئلہ ہے، کوئی جو بھی کوئی ایسا پرابلم ہے جس کا تعلق جلد کے ساتھ ہے، اسکن کے ساتھ ہے، تو آپ کہیں گے ابغى طبیب امراض جلد، امراض جلد۔ اسی طرح نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے طبیب نفسی، طبیب نفسی، ٹھیک ہے جی؟ میں نے انگلش بھی لکھ دی ہے سب کی، اور ساتھ عربی اور اردو میں بھی سب کچھ لکھ دیا، دوبارہ سے ایک دفعہ غور کریں آپ۔ جب آپ استقبالی پر پہنچے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لو سمحت ابغى طبیب عام، ٹھیک ہے؟ یا لو سمحتی ابغى طبیب عام، جب آپ کہیں گے نا لو سمحتی یا لو سمحت، تو اگلے بندے کے جواب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ کی اس گفتگو سے کتنا متاثر ہوا، کتنا خوش ہوا، اور ساتھ ہی آپ کو کہے تفضل، تفضل، ساتھ ہی آپ کو کیا بولے گا؟ تفضل، ٹھیک ہے جی؟ یعنی حکم کرے، بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو باقی ساری گفتگو پھر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر آپ کو طبیب عام چاہیے، ابغى طبیب عام، تو وہ کہے گا ابشر، آپ کو پرچی بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ابغى طبیب اسنان، مجھے دانتوں کے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ چاہیے، ابغى طبیب اطفال، ابغى طبیب اطفال، ابغى طبیب قلب، ابغى طبیب امراض جلد، ابغى طبیب نفسی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے،
اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے، اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا ہے، اس لیے بتانا ضروری تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو یا کوئی مزید کوئی ایسی بات ہو جو میں اس میں نہ بتا سکا ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اور انشاءاللہ میں اس کا پورا جواب دوں گا، اور پورا جملہ لکھیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، صدقہ جاری ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔